جاتا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ اولاً میری گفتگو کے مخاطب ذرا طلبہ اور اہل علم ہوں گے کہ عموماً اور ایک بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی مرصع مسجع مقفع عبارت کی امید کرنا اور ایک تسلسل کے ساتھ فی الوقت گفتگو کی امید رکھنا مجھ سے فضول ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی میں اسی تصور میں ڈوبا ہوا ہوں جس تصور کا ذکر ہمارے ابھی حضرت نقیب نے کیا ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں انہوں نے یاد اور تازہ کر دی کچھ چند جملے کہہ کر کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ابھی تازہ تازہ مجھ کو بھی یہ موقع اللہ نے عنایت فرمایا اور اپنے حبیب کا در دکھایا، وہ مدینہ جس کے بارے میں کسی نے کہا اور خوب کہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے کے تعلق سے بڑی کتابیں پڑھیں، تحریریں پڑھیں، تقریریں کی اور سنی، مختلف نعتوں سے واسطہ پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کو اس وقت تک تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک مدینہ کو ماتھے کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس بات کی گواہی وہ حضرات دیں گے جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ کی قسم۔ جو شعر انہوں نے کہا تھا اجمل سلطان پوری کا، وہ جو شعر بار بار شاعری تو آتی نہیں ہے لیکن وہ حساس طبیعت اللہ نے ضرور بخشی ہے، بار بار آنکھیں ملتا تھا اور سوچتا تھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، بار بار سوچتا تھا۔ آج اسے شعر کا جامہ انہوں نے پہنا دیا۔ ساری تقریر، تحریر، گفتگو میں تو وہیں چھوڑ آیا، آنے کے بعد بھی میں نے کہا ہاں اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ تصور اللہ کم نہ کرے اور کم ہونے سے پہلے یا ختم ہونے سے پہلے پھر موقع مل جائے، یہی عرضی لگا کر آیا ہوں۔ اس لیے میں اہل علم، ذمہ داران اور دیگر وہ جنہوں نے میری تقریر سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں، ان سے میں پہلے ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بات تو انہی کی کرنی ہے، اگر ان کی جانب سے کرم ہو گیا تو شاید زبان سے باتیں نکلنی شروع ہو جائیں اور جملوں میں ربط پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں غوث اعظم کی اولاد کی ایک اچھی تعداد بھی موجود ہے اور غوث اعظم سے بھی جن کی نسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان کی عظیم عبقری شخصیت جنہیں دنیا حضرت مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی شخصیت بھی موجود ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے تھا گرمی حرام، اور جو ہند میں تھا ہند میں تھا ملت اسلام کا سرمایہ، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، بر وقت اللہ نے جسے خبردار کیا
مجدد الفسانی کی شان اور ان کے جلوے میں یقیناً فاروق اعظم کا جلوہ نظر آتا تھا۔ الحمدللہ ان کی اولاد کی زیارت کا بھی موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ میرے بھائی، مدرسہ بھی ہے اور اور مسجد بھی آباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے شاعر اسلام مولانا مبارک حسین صاحب مبارک، ایک آگے جگہ شاید میں نے اور ان کو سنا ہے، بھائی ہم تو سما والے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے وہ بھی سماہی کے انداز میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اس کی تضمین انہوں نے سنائی، میں پڑا وجد میں رہا اپنے روم میں، اور مولانا روم بھی یاد آ گئے مجھ کو، مولانا جامی یاد آئے، علامہ جامی یاد آئے، اور ان کے 2-3 شعر ذہن میں آئے کہ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد، اور اسی تناظر میں ہے، یہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ درب بود قیل و قال محمد، اور آل رسول بھی ہے، شاید اس لیے مقطع بھی بڑا پیارا ہے کہ بصدق و صفا می تما گشت جامی، بصدق و صفا می تما گشت جامی کہ غلام آل محمد، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد۔ الحمدللہ حضرت جامی آل محمد کے غلام کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کو بڑے شرف کے ساتھ اور بڑے رتبے کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کے بعد کہ آخر آج کی اس مجلس کے لیے میں اپنا عنوان سخن بناؤں تو کیا بناؤں، تو میں نے عنوان سخن اپنا بنایا ہے اسلام اور انسانیت۔ انشاءاللہ تعالی میں جب آگے بڑھوں گا تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی انسانیت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی انسانیت ہے، جسے تصوف کا دوسرا روپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر تصوف کہا جائے کیا ہے، صوفیاء اکرام کی جماعت ہے، تصوف کے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تصوف کیا ہے اگر اسے دوسرے جملے میں سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سے بہتر کوئی جملہ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن میں اس سے پہلے کس طرف آؤں، آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بتمام الملک الحی القیوم۔ مہو خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب زمین پر آدمی آیا۔ شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکایک طاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا۔ بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا۔ پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور اس موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے ذریعہ حقیقتاً دنیا نے ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اسے گلوبل ویلیج کہا جانے لگا ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے
جب امبانی نے یہ نعرہ دیا تھا، سینئر امبانی نے، کہ دنیا کر لو مٹھی میں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی دنیا کیسی مٹھی میں کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج یہ اینڈرائڈ موبائل اور اوپر سے نیٹ کا کنیکشن، ان دونوں کے تال میل نے اس چیز کو بخوبی سمجھا دیا ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کے آخری سرے پر ہم موجود ہیں، اور اس کے بعد نیلگوں سمندر کا ایک دور دور تک کا معاملہ ہے، لیکن اس کونے سے شہر میں پہنچنے کے باوجود، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچنے کے باوجود، اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل سیٹ موجود ہے تو آپ ساری دنیا کی خبر رکھ سکتے ہیں۔ آپ یورپ و امریکہ کی جس لائبریری میں چاہیں وہاں پہنچ کر کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی اخباروں اور دنیا کے مختلف زبانوں میں، جس زبان میں بھی چاہیں، آپ ان نیوز پیپر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، نیوز چینل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل سے فلائٹ کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، ریلوے کی پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہیں الغرض اپنے ذوق کے مطابق آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ افسوس، انسان نے اس بنیاد پر تو ترقی کر لی ہے اور ساری دنیا کی خبر رکھنے لگ رہا ہے اور ساری دنیا کے بارے میں وہ جاننے لگا ہے، لیکن انسان نہیں جانتا ہے تو خود کو نہیں جانتا۔ یورپ و امریکہ کے بارے میں جانتا ہے، برلن و واشنگٹن کو جانتا ہے، وہ ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو جانتا ہے، وہ وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے پاور کو جانتا ہے، وہ اسرائیل کے بارے میں بھی جانتا ہے اور فلسطین کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ آج جاننے والے موجود ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن افسوس ہم نہیں جانتے تو خود کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور سن لیجئے، حقیقت یہ ہے کہ جو خود سے بیگانہ ہے وہ خدا سے بیگانہ ہے، جو خود کو جان لے گا وہ خدا کو جان لے گا۔ اسی لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اسی طرف آتا ہوں کہ ذرا آپ خود کو دیکھیے، ہم خود کو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پاورفل بنایا ہے، تو ہمارا حال یہ کہ اللہ نے ہمیں دماغ بخشا ہے۔ یہ دماغ جس کی حکمرانی جسم پر ہے اور جسم کے اعضاء پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دے کر دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کان کے ذریعہ قوت سماعت بخشی ہے، اللہ نے اس زبان کے ذریعہ گویائی کی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھیپڑا عطا کیا ہے کہ یہ پھیپڑا خون کو فلٹر کرتا ہے۔ یہ کڈنی ہے، خراب ہو جائے، ڈائلیسس کی نوبت آ جائے تو ہزاروں روپے ایک بار کے ڈائلیسس میں خرچ ہو۔ یہ پھیپڑا خراب ہو جائے تو ہم چند دنوں کے مہمان بن جائیں۔ اور پھر یہ پہلو میں دل ہے، دل کا عالم یہ کہ ادیبوں کے یہاں بھی اس کا خاص مقام، شاعروں کے یہاں بھی خاص مقام۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں دل گلستان تھا تو چھائی تھی عالم پہ بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ جی ہاں، دل خوش رہتا ہے تو ہر چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اگر دل رنجیدہ ہو جائے تو بھلی چیزیں بھی بھلی نہیں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ اور سن لیجئے، صرف یہ عاشقوں کی ہی یہاں اس دل کی اہمیت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دل پھیک عاشق اس دل کے بارے میں کیا جانے۔ اس دل کی اہمیت قرآن میں بھی بتائی گئی ہے، اور اس دل کی طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ہمیں متوجہ کیا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سنو،
قیامت کے دن نہ تمہارے مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ جو کام آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنوارا ہوا دل کوئی لے کر آئے۔ سنوالا ہوا دل لے کر بھی بندہ رب کے حضور پہنچتا ہے تو سنوارے ہوئے دل کی اہمیت ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی کو نصیحت کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیارے یہ چیز کام نہیں آئے گی، نماز کام آئے گی۔ ہم کہتے ہیں پیارے یہ چیز کام نہیں آئے گی، روزے کام آئیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے، حج کام آئیں گے، یہ زکوٰۃ تمہارے کام آئے گی، یہ واعظ و تبلیغ کام آئے گی، یہ تسبیح و تحلیل کام آئے گی، یہ ذکر و اذکار کام آئے گے۔ لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ ذکر و اذکار جو لے کر آئے گا وہ کام آئے گا، جو نمازیں لے کر آئے گا وہ کام آئے گا، بلکہ رب نے کہا کہ جو سنوارا ہوا دل لے کر آئے گا کام آئے گا۔ یعنی دل سنورا نہیں تو نمازیں بھی کام نہ آئیں گی، اگر دل آراستہ نہیں تو روزے بھی کام نہ آئیں گے، اگر دل سے اس کا تعلق اگر نیکیوں کا نہیں تو وہ نیکیاں بھی کام نہ آئیں گی۔ نیکیاں تو وہ کام آئیں گی کہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے علماء نے سروں کو اگر جھکایا ہے تو صوفیاء نے دلوں کو جھکایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دل کو جھکانے کا کام، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا کام دل کو صوفیاء کرام نے کیا ہے اور دل پہ توجہ دی ہے۔ دل میرا موضوع نہیں، ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے، باوجود اس کے میں اچھے خاصے ہٹھے کٹھے انسانوں کو کبھی ٹوپی پہن کر، کبھی برقع پہن کر اور کبھی دوسری شکل و شباہت میں چوک پر، چوراہے پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈ میں بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کسی ایسے ہٹے کٹے انسان سے جو اپنے مفلسی کا اظہار کرتا ہو اور دستے سوال دراز کیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم بڑے غریب ہو، مفلس ہو، قلاش ہو، کچھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ایک آنکھ 1,00,000 روپے کے عوض دے دو۔ میرا خیال ہے کہ اگر عقل مند ہوگا تو وہ اپنی آنکھ 1,00,000 روپے کے عوض دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس سے کہا جائے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ اتنے لاکھ روپے کے عوض دے دو، میرا خیال ہے کہ اگر اس کی عقل ختم نہ ہو گئی ہو اور دماغ مفلوج نہ ہو گیا ہو تو وہ لاکھوں روپے دے کر بھی جسم کا کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارا جسم اتنا قیمتی ہے اور جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عضو رکھا ہے، ہر عضو بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ انسان اتنا قیمتی ہو کر، اتنا حسین و جمیل ہو کر، اتنا خوبصورت ہو کر دوسری چیزوں کی تعریف کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا خود خوبصورت ہے۔ انسان کو دیکھیں، کبھی وہ گلاب کی رنگت پر ریجھتا ہے، آپ انسانوں کو دیکھیں کہ وہ سورج کے حسن کی تعریف کرتا ہے، آپ انسانوں کو دیکھیں کہ وہ چاند کی تابناکی میں کھویا ہوا نظر آیا کرتا ہے، آپ انسان کو دیکھیں وہ گلوں کے تبسم پر وہ رشک کیا کرتا ہے۔ انسانوں کا حال یہ کہ آبشاروں کے ترنم کی وہ حد سے بڑھ کر تعریف کیا کرتا ہے، لیکن افسوس انسان کو یہ پتا نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سورج کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے تو سورج انسان کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ انسان کو خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قمر کو قوت گویائی بخشے تو وہ قمر انسان کی تعریف کرے اور انسان کے حسن و جمال میں کھویا نظر آئے۔ وہ جب باغوں میں پہنچ جائے تو باغوں میں پہنچنے کے بعد وہ اگر پھولوں کی تعریف کرے گا، پھول کو اگر اللہ زبان عطا فرما دے تو پھول انسان کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ سن لیجئے، یہ میرے جملے نہیں، یہ کوئی تخیل نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ لیکن میں واقعات کی روشنی کی طرف میں جاؤں گا، واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جملے ہر ایک کو سمجھ نہیں آتے، واقعہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ سن لیجئے، یہ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے زمانے کا بڑا ہی نامور بادشاہ۔ جہاں وہ بادشاہ نامور ہے وہیں ان کی ملکہ بھی اس کی بڑی نامور ہے۔
ملکہ زبیدہ، اس ملکہ زبیدہ نے جو نہر جاری کیا تھا، نہر زبیدہ، اس نہر زبیدہ کو آج بھی مکہ اور مدینہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ زبیدہ بھی بڑی مشہور اور یہ ہارون رشید بھی بڑا لاجواب تھا۔ دونوں میاں بیوی تھے، اور جب میاں بیوی تھے تو ظاہر ہے کہ دونوں میں وہ جو کھیل کہا گیا ہے کہ چند کھیلوں میں جو کھیل جائز ہے، ایک وہ یہ کہ میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں کھیل ہو، تو دونوں کھیلنے میں لگے ہوئے۔ یہ 14ویں رات کا چاند پوری تابناکی کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اور حال یہ کہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چاندنی رات کے مزے لے رہے تھے۔ ہارون رشید نے آسمان کی چاند کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد ملکہ زبیدہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، ملکہ ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم زیادہ حسین ہو کہ آسمان کا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ ملکہ اٹھلائی، اور اٹھلا کر بل کھاتے ہوئے بڑی ادا کے ساتھ متوجہ ہو کر اپنے شوہر نامدار کو کہا ہے، اے میرے سرتاج، یہ آسمان کے چاند کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس چاند سے زیادہ کہیں حسین و جمیل ہوں۔ لیکن حضرت سعدی نے خوب کہا ہے کہ بادشاہوں کے مزاج اور بچوں کی طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بادشاہوں کا مزاج کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات سے بدل جایا کرتا ہے، اور بچوں کی طبیعت کا معاملہ، آواز کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خواب میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ مزاج تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد پیچھے ہٹا اور تیوریاں چڑھائیں اور کہا، ملکہ یہ تم نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کو حسین و جمیل کہا تو کیسے کہا؟ یہ تم نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کو حسین و جمیل کہا تو کیسے کہا؟ اگر تم نے 24 گھنٹے کے اندر میں یہ ثابت نہ کیا تو تمہیں طلاق۔ ملکہ زبیدہ جو ابھی کچھ دیر پہلے عشق و محبت کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے، پلٹی ہے، اور پلٹنے کے بعد رات کسی طریقے سے بے قراری میں گزاری ہے۔ صبح ہوئی، علماء کرام سے اس نے رابطہ کیا ہے، بغداد کے بڑے بڑے عالموں سے اس نے روابط قائم کیے ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے۔ لیکن کہا گیا ہے نا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں اور خاص بندوں کی شان دکھانے کے لیے بعض چیزیں بعضوں کے نگاہوں سے اوجھل بھی کر دیا کرتا ہے۔ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب وہ کرے تو کرے کیا کہ بالآخر وہ بہلول دانا یاد آئے، پیر و مرشد۔ جی ہاں، دنیا جسے دیوانہ کہا کرتی تھی، وہ حضرت بہلول دانا کی شان ملکہ زبیدہ خوب جانتی تھی۔ میں اشارے کر کے گزر رہا ہوں، ورنہ پھر دوسرا واقعہ بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر دیکھے ملکہ زبیدہ نے ایک بار گھروندے بھی ان سے خرید لیے تھے۔ وہ گھروندے جو وہ ریت پر بنا رہے تھے، پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا تھا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچیں گے؟ تو کہا بس زیادہ نہیں، 10 اشرفیہ میں بیچوں گا، اور 10 اشرفی دے دیا تھا۔ اور پھر حال یہ کہ گھر چلی آئی، اور ادھر ملکہ ہارون رشید نے خواب دیکھ لیا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جنت میں بہترین قسم کے محلات ہیں۔ ان محلوں میں سے ایک محل پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور ملکہ زبیدہ کی اس محل پر جب نام دیکھا ہے تو داخل ہونا چاہا تھا۔ کہا جب داخل ہونا چاہا تو پہرے دار نے روک دیا، کہا کون، کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میری بیوی زبیدہ کا محل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں داخل ہو جاؤں اور ذرا دیکھوں کہ یہ محل اس کا ہے تو کیسا ہے۔ کہا یہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، وہاں یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، جس کا محل ہوگا اسی کو انٹری ملنی ہے، یہاں کوئی آپ کی انٹری نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ جب سنا ہے، آنکھ کھل گئی ہے، دیکھا بستر پر، فوراً زبیدہ کو اٹھایا تھا اور پوچھا تھا، زبیدہ معاملہ کیا ہے؟ آخر تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ جنت میں محل بن گیا؟ کہا کوئی ایسی تو نیکی نہیں کی۔ ہاں یاد آیا کہ آج میں شام میں گزر رہی تھی تو حضرت بہلول دانا ریت پر گھروندے بنا رہے تھے، میں نے پوچھا تھا کیا ہے، تو کہنے لگے جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں، 10 اشرفی دے کر میں نے انہیں دے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جا جنت کا یہ محل میں نے تجھے دے دیا ہے، بس یہی بات ہوئی ہے؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ ہارون رشید اب پہنچا ہے دوسرے دن، اور دوسرے دن پہنچنے کے بعد کہا ہے حضور والا، وہ اپنے کام میں لگے تھے، یوں ہی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کہا تھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ کہا حضور قیمت کیا ہے؟ کہا ہاں قیمت اس کی تیری آج ہی سلطنت ہے۔ کہا حضور والا یہ ایک دن میں مارکیٹ کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا، کل تو صرف 10 اشرفیہ اور آج
آدھی سلطنت آپ مانگتے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہاں ہاں، کل کا معاملہ یہ تھا کہ کل کے خریدنے والے نے جنت کو بغیر دیکھے خریدا تھا، اور آج دیکھ کر تو آیا ہے اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ حضرت بہلول دانا دنیا جسے دیوانہ کہا کرتی تھی، لیکن ان کا نام حضرت وہاب بن عمر تھا، اور میں بتا دوں وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد خاص تھے، اہل بیت اطہار سے انہیں صدقہ ملا تھا۔ حضرت بہلول دانا کی افضل و دانائی کے سلسلے میں واقعات میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا ورنہ گفتگو طویل ہوتی چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا وہ حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچ گئی کیونکہ جانتی تھی کہ ان کا مقام و رتبہ کیا ہے۔ کہنے لگی حضور والا، جب چہرہ دیکھا کہا حضور والا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا عبیدہ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور والا بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں اور یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کہا بس عبیدہ؟ کہا چلی جا، میں ہارون رشید سے بات کر لوں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اب حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ہارون رشید نے جو ہی حضرت بہلول دانا کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے سراپا کھڑا ہوا، اپنی جگہ پر بیٹھایا ہے، خود نیچے بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا ہے کہ حضور والا عرض کیا جائے، حضور والا حکم دیا جائے، کیسے آنا ہوا، کیوں تکلیف آپ نے کی؟ مجھے آواز دے لیا ہوتا میں حاضر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، تعجب نہ کریں، جسے اللہ نے ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جسے اللہ نے نوازا تو وہ انہوں نے علماء کا، صلحاء کا اور بزرگوں کا ادب بھی کیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بعض بڑے اسی لیے بنے کہ انہوں نے بڑوں کا ادب کیا ہے۔ لیکن آج صورتحال یقیناً ایسی ہو گئی ہے کہ جن کے پاس چند سکے آ گئے وہ علماء، صلحاء، مشائخ کی عزت و توقیر کو انہوں نے طاق پر رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علماء کی خدمت کرے، صلحاء کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں بڑا بنا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اب محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ان سے عرض کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ مجھے کچھ شک ہوا، میں نے سوچا کہ تجھے وہ قرآن کی سورت سنا لوں۔ وہ کہنے لگا حضور والا، آپ کو اور قرآن کی سورت میں شک ہو جائے؟ کہا ہاں، قرآن ایک دریا ہے، کسی کو بھی اس میں جو ہے کوئی بھی غوطہ لگا کر ہو سکتا ہے کہ پار نہ لگ سکے، اس لیے کوئی بھی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے مجھے شک ہوا ہے۔ کہا حضور والا جیسا حکم سنایا جائے۔ اب حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی سورہ والتین کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون